حیرت دارم ترا کشید در آغوش و آفتاب نہ شد، تصوف میں نہیں ہو سکتا۔ قرآن یہ چیز پیدا کرتا، صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، یہ ہے خدا کا رنگ۔ لیکن اس رنگ سے تو ہر شخص ڈرتا ہے نا۔ پورے کے پورے کرتے پہ اگر ایک رنگ آ جائے تو پہلے سے سارے رنگ اس میں ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ان رنگوں کو ختم نہیں کرنا چاہتے، اس لیے اپنے آپ کو اس رنگ کے مٹکے میں ڈبونا ہی نہیں چاہتے۔ عین یشرب بها المقربون، یہ ایک بات درمیان میں اور آ گئی۔ میں نے کہا تھا کہ آگے بڑھنے کا جذبہ ہر ایک کے اندر ہے، تبھی زندگی کے اندر بھی آگے بڑھنے کا وہ تو ہمارے سامنے ہے۔ پاگل ہوئی ہے دنیا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے سے۔ ایک تو ضرورت کی چیز ہے نا، ضرورت کے لیے 2 روٹیاں سالن، پہننے کے لیے کرتا پاجامہ، رہنے کے لیے ایک کوٹھڑی مکان۔ ضرورت تو منتہا ہوتی، انتہا ہوتی ہے، اس کی محدود ہوتی ہے، وہاں ختم ہو جاتی ہے ضرورت۔ 2 روٹیاں کھانے والے کے سامنے ڈھیر لگا ہوا روٹی کا، تیسری کھا ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہوس تو کہیں ختم ہی نہیں ہوتی۔ اور پھر وہ جب ہوس ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی ہو، اچھی بھلا موٹر موجود ہے، وہ دوسرا جو ہے چوئی صاحب، میاں صاحب، انہوں نے ایک اور موٹر لے لی، اب یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے، بلکہ 3 ہونی چاہیے ان سے آگے۔ یہ جس قدر آپ دیکھ رہے ہیں پاگل پن دنیا کے اندر اس وقت آ رہا ہے، وہ یہ جو دنیاوی اسباب و سامان ہیں ان میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کا جذبہ ہے۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، انسان کو حقیقی مقصود زندگی سے غافل کر دیتا ہے یہ جذبہ کہ مجھے ان طبی سامانوں میں، آسائشوں میں دوسروں سے آگے نکل جانا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ضرورت کی تو حد ہوتی ہے، یہ ان سے آگے نکل جانے کا جذبہ قبر کی کنوں تک لے جاتا ہے انسان کو۔ حتی زرتم المقابر، کیا بات ہے! تکاثر وہاں بھی ہے، تنافس یہاں ہے۔ بھی زبان جانے تو آپ کو پتہ چلے کہ تکاثر کثرہ جو ہے، کثرت جو ہے، وہ محسوسات کے لیے وہ ہے۔ فزیکلی جو چیزیں نظر آ جاتی ہیں، محسوس ہوتی ہیں چیزیں، تکاثر اس کے اندر ہے۔ تنافس نفس کی چیز ہے، انسانی ذات کی چیز ہے، یہاں اس کا آگے بڑھنا ہے۔ وہ تنافس سکھاتا ہے، منافست سکھاتا ہے۔ تکاثر وہ کہتا ہے وہ تو قبر کی، اور پھر خاتمہ ہو گیا قبر میں پہنچا تو نہ تو تکاثر کا جذبہ رہا، نہ یہ جذبے والا باقی رہا۔ اور تنافس یا منافست کے اندر یہ تو ختم ہی نہیں ہوتا، ختم ہو جائے گا تو تکاثر والا جسم ختم ہو جائے گا۔ یہ ذات جس کو آگے بڑھانے کے لیے اتنا کچھ کیا تھا، یہ تو آگے چلے گی، پھر یہ تو جوئے رواں ہے۔ یہ تو باہر اگر صحرا میں ہے تو پھر باڑ کے نیچے سے گزر کے گلستان میں آ جائے گی۔ تو تکاثر ہے جو انسان کو اس کے مقصود حیات سے غافل کر دیتا۔ الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈال دیا تمہیں اصل مقصود زندگی سے، تکاثر کے جذبے میں۔ اور پھر آدمی کسی اور کام جوگا رہتا ہی نہیں ہے، اس تکاثر میں آ جائے نہ یہ تکاثر ختم ہوتا ہے۔ 3 لے لو گے 4 والا آ جائے گا، موٹروں والا۔ 10 کوٹھیاں بنا لو گے 15 والا آ جائے گا سامنے، چل سو چل۔ اور حتی زرتم المقابر، آخر الامر کہا زرتم المقابر۔ عین یشرب بها المقربون، میں نے کہا ہے مقرب ہیں جن کے لیے کہا۔ یہ جو عین چشمہ ہے یہ بھی پھر ذہن میں آ گیا، وہ تو خدائے علیم و بخیر
ہمارے دلوں میں گزرنے والے خیالات سے ہی واقف ہے. چشمہ کہا تو چشمہ تو پھر مادی ہوتا ہے, پہاڑ کی چوٹیوں میں سے چشمہ نکلتا ہے. کہتا ہے یہ چشمہ وہ نہیں ہے جو باہر سے کہیں سے پانی پھوٹ کے آتا ہے. یفجرونہا تفجیرا, یہ تو وہ چشمہ ہے جسے یہ مومن اپنے دل کے چٹانوں سے خود نکال کے لاتے ہیں. چشمہ بھی وہ ہے, خود نکال. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. جوئے شیرو تیشا ہو سنگے گراں ہے زندگی. کیا بات یہ شخص کر جاتا ہے, قرآن سے لیتا ہے. اسی لیے اس کی فکر میں بلندیاں بھی ہیں اور لطافتیں بھی ہیں, ندرت کاریاں بھی ہیں, قرآن سے لیتا ہے. دیکھا وہ جو کہا اس نے کہ مقرب یہ چشمے کو اپنے دل کے اندر سے لے کے بہا کے آتے ہیں. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ وصف کیا تھا کہ شعریت بھی اس کے اندر ایسی قائم رکھتا ہے, شعر واز نہیں بننے دیتا, ورنہ اس کے اندر شعریت نہیں رہتی, اس کا کوئی اثر نہیں رہتا. تو بھلا ہے تو برا ہو نہیں سکتا ہے. ہے برا وہی کہ جو تجھ کو برا جانتا ہے, اور اگر تو ہی برا ہے تو وہ سچ کہتا ہے. کیوں برا کہنے کہ تو اس کے برا مانتا ہے. شعر یہ بھی ہے. یہ جسے دے وہ شعر بھی سنا تو پھر دوبارہ سن لیجیے. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. اور وہ جو چلی آتی ہے ہمارے ہاں شاعری میں حکایت کوکن کی, خارا شگاف کی, جوئے شیر کی, شیریں کی, اس کی طرف لے آیا ہے نا. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. جوئے شیرو تیشا ہو سنگے گراں ہے زندگی. یفجرونہا تفجیرا, مومن اس چشمے کو اپنے دل کی گہرائیوں کی چٹانوں سے خود پھاڑ کر باہر لے آتے ہیں. اور اس چشمے سے پھر, اور اس چشمے کے متعلق جو جو کچھ قرآن میں جو آیا ہے معلوم ہے نا کہ اس چشمے کا نام قرآن نے کہا ہے کہ سلسبیل ہے. یہ کسی ایک مقام کے اوپر ہی جھیل کی طرح نہیں بند ہو کے رہ جاتا, یہ بہتا ہوا چلا جاتا ہے, ہر ایک کے گھر سے گزرتا ہوا آواز دیتا ہوا کہ پانی کی ضرورت ہے تو لے لو میں آ گیا. سلسبیل, راستے میں پوچھتا ہوا لوگوں سے کہ چاہیے, میں آ گیا. یہ ہے وہ چشمہ جو مومنوں کے دلوں کی چٹانوں سے ابھر کر باہر آتا ہے. مقرب یہ تو ختم ہی ہو گیا. جی بہت تھوڑا کہا. ان کی تو یہ کیفیت ہے. میں پھر ذرا جلدی جلدی کر دیتا ہوں, جلدی گزرنے کو تو جی نہیں چاہتا. فرق تابہ قدم ہر کجا کے می نگرم, کرشمہ دامن دل می کشد کے جا جاست. پھر سے پاؤں تک جہاں بھی میں نگاہ رکھتا ہوں وہ کہتا ہے آگے کیوں جا رہا ہے, ساری ارتقائی حسن کی تو یہی ہے, یہی کھڑا رہو. قرآن کی یہ کیفیت ہے عزیزہ نے من. فرق تابہ قدم ہر کجا کے می نگرم, کرشمہ دامن دل می کشد کے جا جاست. پھر کہا یہ تو ان کی کیفیت ہے, اور اس کے بعد اس کے خلاف دوسرے ہیں اجرمو. جرم تو آپ کو معلوم ہے نا, ان کے یہاں بنیادی طور پر دوسروں کے درخت سے پھل کاٹ کے خود لے آنا, یہ ہے جنہیں مجرم ہی نہیں اب قرار دیا جاتا. سب سے زیادہ شریف بھلے مانس وہ ہے اجرمو. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. کہا یہ عجیب چیز ہے, تم دیکھو گے عجیب چیز. یہ آمنو والے کیا کہتے تھے, کیا کرتے, کہتے یہ تھے کہ جان مار کے محنت کرو, اپنے گاڑے پسینے کی کمائی لے کے آؤ, اپنے لیے کم از کم ضرورت کے مطابق رکھو, اور اس سے زائد جو کچھ بچے دوسروں کی ضرورت کے لیے دے دو. کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ان پاگلوں کو دیکھو کہتے کیا ہے. ان کا جو سردار تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن میں ہے نا وہ کہتے تھے کہ مجنون.
پاگل ہو گیا. وہ تو ہے, ایسے تو پاگل کہیں گے. تو آپ کے ہاں ہمارے ہاں بھی تو مسئلہ ہے نا کہ پاگل ہو گیا ہے, اس کو اپنے نفع نقصان کی بھی فکر نہیں, اپنا نفع نقصان. اس کا پیمانہ یہی ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ سارے کا سارا خود رکھے تو یہ بھی ہوش مند ہے. اگر اس میں سے یہ کیفیت ہو جائے کہ کم از کم اپنے لیے رکھے, باقی سارا دوسروں کو دے دے, تو ان کے پیمانے اور ان کے معیار کے مطابق تو یہ پاگل ہے ہی. کہا ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے تو یہ ہنستے ہیں. یہ دیکھیے کہتے ہیں کیسا عجیب منظر ہے یہ ہنسنے کا. اب بھی اگر سامنے نہیں ہنستے تو پیٹھ پیچھے تو اس سے بھی ہنستے. اگر کہیں اس وقت بھی ہے کوئی دیانت دار جو ان کے سامنے نظر آئے کہ کیا کیفیت ہے اس کی, اپنا کیپٹل لگایا تھا, تھوڑے سے پیسے تھے, دیانت دار بن کے دکان چلائی ہے, سب کچھ لٹ گیا میاں کا, ہنستے. یہ لوگ پھر ہنستے ہیں. کون ہے اجرم کا لفظ دیکھیے صاحب, جن کی کیفیت یہی نہیں کہ اپنے درخت کا پھل آپ رکھتے ہیں, دوسروں کے درخت کا پھل بھی کاٹ کے اپنے گھر میں لے آتے ہیں. یہ تو یہ ہیں, تو ان پہ کیوں نہ ہنسیں گے کہ جو نہایت محنت سے اپنے ہاں پھل اگائیں, اپنی ضرورت کم از کم پوری کرے اور باقی سب دوسرے ضرورت بندوں کو لیے دیے دیں. آمنوا یذکون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, گزرتے ہیں تو ایک دوسرے کو کنکھیوں سے کہتے ہیں, ذرا دیکھنا ان کو. محاکاتی انداز قرآن کا دیکھیے جی جانے من, کنکھیوں سے, غمزے سے, اشارے سے کہتے ہیں یہ ہے وہ جو وہ کہا کرتے ہیں. دیکھیے جان مار کے محنت کرتا ہے, اور آپ دیکھیے پہنا ہوا کیا ہے اس شخص نے. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ وَانْقَلَبُوا فَكِهِينَ, اور جب گھر لوٹتے ہیں تو گھر میں جا کے بھی یہی باتیں کرتے ہیں کہ اس قسم کی ایک جماعت یہاں پیدا ہو گئی ہے, بالکل پاگلوں کی. ایک لفظ اور بھی, وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ, یہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم غلط راستے پہ جا رہے ہو, سب سے بڑے غلط راستے پہ تو یہ جا رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ محنت جان مار کے کرو اور دوسروں ضالون. یہ ہے جو گمراہ ہے. خرد کا نام جنوں رکھ دیا, جنوں کا خرد, جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے, تمہارے منہ میں ہے یہ بات. لیکن عزیزان من, یہ کون باتیں سمجھے گا کہ واقعی خرد کا تقاضا کیا ہے اور جنون کسے کہتے ہیں. یہ جو جنون ہے حقیقت میں یہی خرد ہے. عقل خود بھی اور عقل جہاں بھی, قرآن نے, اقبال نے اس لیے دونوں میں فرض کیا ہے. عقل خود بھی سب اپنے لیے سمیٹنے والا, عقل جہاں بھی دوسروں کو دے دینے والا. یہی فرق ہے قرآن کی تعلیم میں اور یہ جو سیکولرزم یا اس قسم کا اسلام جو ہمارے ہاں رائج ہو رہا ہے ان کے اندر. عزیزان مان, سورہ تطفیف کی آیات 33 پہ ہم آ گئے, 34 سے ہم آئندہ لیں گے. بات وہ بھی وہی ہے, فما ارسلوا علیہم حافظین. اتنی سی بات اور کہہ دوں, مومنین سے کہتا ہے کہ یہ کہنے دو ان کو, ہم نے تمہیں ان کے اوپر کوئی داروغہ بنا کے نہیں بھیجا کہ ان کو مار مار کے ٹھیک کرنا ہے, بات ان تک پہنچانی ہے, بات صاف ہے. پھر اس کے بعد فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, ہنسنے تو ان کو آگے آتا ہے. ابھی وہ دن آئیں گے, قریب ہی آ جائیں گے کہ جب تم ان پہ ہنسو گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ. ہمارا